دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ جاوید احمد غامدی، یہ اصل میں پڑوسی ملک کا شخص ہے۔ آئیے میں اس کی تفصیلات سے آپ حضرات کو واقف کراؤں کہ جاوید احمد غامدی ہے کون۔ جاوید احمد غامدی کا اصل نام محمد شفیق ہے، لیکن وہ بعد میں جاوید احمد ہو گئے۔ موصوف 1951 میں پنجاب کے ایک ضلع ساہویال میں ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور یہ پورے اپنے خاندان کے ساتھ لاہور میں سلطان پورے محلے میں مقیم ہو گئے، اور آج کل ڈیفنس لاہور میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ موصوف نے میٹرک پاس کیا ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے 1972 میں انگریزی ادب میں BA کیا۔ ان کی تعلیمی قابلیت بھی آپ سن لیجئے، اور مختلف اساتذہ سے اپنی ابتدائی زندگی میں روایتی انداز میں اسلامی علوم پڑھے، مگر وہ کسی دینی مدرسے سے سند یافتہ نہیں ہے۔ 70 کی دہائی میں چند سال جماعت اسلامی لاہور کے رکن بھی رہے، اور پھر اس زمانے میں وہ مولانا مودودی سے متاثر ہوئے۔ پھر بعد میں مولانا امین احسن اصلاحی سے انہوں نے تعلق پیدا کیا، اور پرویز مشرف کے دور میں 2006 میں کچھ عرصے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے۔ غامدی صاحب خود کو مجدد سمجھتے ہیں، چونکہ انٹرنیٹ کے زمانے میں جی رہے ہیں، اس لیے اپنے باطل نظریات کے لیے اس کا خوب استعمال کرتے ہیں، اور آئے دن زبانی و تحریری طور پر اپنے نظریات گرگٹ کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ غامدی صاحب کا سنت کی تعریف سے لے کر قرآن حکیم تک امت سے اختلاف ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ 1400 سالوں میں دین کو ان کے سوا کوئی سمجھ ہی نہیں سکا۔ عجیب معاملہ ہے ان کا، 1400 سالوں میں ان کے علاوہ دین کو کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ ان کا خود ساختہ دعویٰ ہے۔ اب آئیے ان کا اہل سنت والجماعت سے بنیادی اختلاف کیا ہے۔ جب تک معلوم نہیں ہوگا ہم انہیں اہل سنت والجماعت سے علیحدہ کر نہیں سکتے، اور ان پر گمراہی کا لیبل نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہ گمراہ ہیں تو کیوں ہیں؟ اہل سنت والجماعت کے مسلک و مذہب کے جو بنیادی مآخذ ہیں، غامدی صاحب اس سے بالکل اختلاف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، جس کی وجوہات درج ذیل میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا جو ان کا اختلاف ہے اہل سنت والجماعت سے، اہل سنت کے یہاں بنیادی مآخذ قرآن مجید ہے۔ سب سے بنیادی چیز قرآن مجید ہے ہمارے پاس، مگر غامدی صاحب کے نزدیک کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ کتاب الہی یعنی تورات، انجیل اور مصحف ابراہیم بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ہے بنیادی نقطہ جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے پاس، ہمارے پاس بنیادی جو مآخذ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف قرآن کریم نہیں ہے بلکہ سابقہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی بنیادی مآخذ ہے۔ غامدی صاحب قرآن سے استدلال کرتے وقت
جو معروف طریقہ ہے اس کے برعکس انداز اختیار کرتے ہیں اور اسے بڑے فقریہ طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس اصول کے تحت روز نت نئی تحقیقات پیش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ انتہائی غلط اور گمراہی پر مبنی ہے۔ یہ پہلا اختلاف ہے ان کا اہل سنت والجماعت سے۔ اور دوسرا، اہل سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں، اس کے خلاف رائے دینے کو اتباع غیر سبیل المؤمنین شمار کرتے ہیں، جبکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اجماع دلیل ہے لیکن حجت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری امت گمراہی پر اکٹھی ہو سکتی ہے۔ ان کا دوسرا جو گمراہ نظریہ ہے، اس پر بھی آپ توجہ دیجئے۔ ہمارے پاس اجماع حجت ہے اور ان کے پاس اجماع حجت نہیں ہے۔ اب آئیے اس کی وضاحت۔ اگر کسی مسئلے میں اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی دلیل حدیث ہے، تو غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث سے دین ثابت نہیں ہوتا، یعنی حدیث سے دین میں کسی عقیدے و عمل کا ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک حدیث اول تو معتبر ذرائع سے ثابت نہیں، اور اگر کوئی ثابت ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح سنت بھی اول تو وہ بھی تعداد میں چند ہی ہیں، اس لیے کہ سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں جو 7-8 ہزار کی تعداد میں صحیحین میں ہے، اور ایک معقول تعداد سنن و کتب حدیث میں ہے۔ اور ائمہ سلف اور محدثین و علماء کے نزدیک ان میں موجود تمام صحیح احادیث دین ہیں، اور اس سے ثابت شدہ احکام اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح قرآن مجید سے ہیں۔ مگر غامدی صاحب اسے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آئیے غامدی صاحب کا ایمان کے متعلق نظریہ کیا ہے۔ قرآن سے انہوں نے اختلاف کیا، حدیث سے بھی اختلاف کیا، اجماع امت سے بھی اختلاف کیا، اور ایمان کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے اور ان کا کیا نظریہ ہے، یہ بھی انہی کی عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ صرف خدا اور آخرت پر ایمان لانا دخول جنت کے لیے کافی ہے۔ یہ عجیب نظریہ ہے ان کا۔ خدا پر ایمان لا لیجیے آپ، اور آخرت پر ایمان لا لیجیے، جنت آپ کے لیے واجب ہے۔ جنت میں جانے کے معیار قرآن میں بیان ہے۔ خدا اور آخرت پر یقین، اچھے اعمال کرنا اور جرائم سے دور رہنا، خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو یا کسی مذہب کا ماننے والا ہو، جنت کا حقدار ہے۔ ان کے نظریے کے اعتبار سے اگر کوئی صرف یہ عقیدہ رکھ لے اللہ ایک ہے اور آخرت برحق ہے، چاہے وہ نصارہ ہو، یہودی ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والا ہو، اتنا عقیدہ دخول جنت کے لیے ان کے پاس کافی ہے۔ اہل سنت والجماعت سے مکمل طور پر ان کا یہ نظریہ ٹکرا رہا ہے۔ اب آئیے اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو جتنے یہود ہیں سب جنتی ہیں، نصارہ ہیں سب جنتی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ان کا نظریہ قرآنی آیات کے صریح خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ایک آیت 19 ہے اور دوسری آیت نمبر 58 ہے۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین اختیار کرے گا اس سے وہ دین قبول نہ ہوگا اور اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے مہر لگا دی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
اور تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا ہے. لیکن غامدی صاحب قرآنی ان آیات کے خلاف یہ کہتے ہیں اگر کوئی اللہ کو مانے اور آخرت پر ایمان لائے وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف. مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے اس امت میں کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی میرے بارے میں سنے اور میں جو رسالت لے کر آیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے اور مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. مسلم شریف کی حدیث نمبر 351 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حدیث میں بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میری لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانتا ہے اور بغیر مانے کہ وہ دنیا سے چلے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اور غامدی کہہ رہے ہیں اس کے برخلاف کہ نہیں ایمان لالے اللہ کی ذات پر اور آخرت پر وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو. اسی طرح اور ایک ان کا نظریہ ہے وہ بھی سنیے. نزول عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے. وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ایک جلیل القدر پیغمبر کے آسمان سے زندہ نازل ہونے کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں لیکن موقع بیان کے باوجود اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے. علم عقل اس پر خاموشی پر مطمئن ہو سکتے ہیں. اسے باور کرنا آسان نہیں ہے. انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 178 میں اور یہ کتاب شائع ہوئی تھی لاہور سے 2008 میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے برخلاف یہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے صحیح حدیث میں ہے اور وہ صحیح احادیث 1 درجن سے زائد ہیں جن کا تواتر وہ جو احادیث ہیں تواتر کے درجے کو پہنچ چکی ہیں. کیا بتایا گیا ہے قیامت کے قریب آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے وہ دجال کو قتل کریں گے. بخاری کی روایت ہے یہ حدیث نمبر 3448. اسی طرح ترمذی میں ہے 2233 حدیث نمبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ان قریب ابن مریم تمہارے درمیان عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے. وہ صلیب توڑیں گے خنزیر مار ڈالیں گے جزیہ ختم کریں گے. مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے لینے والا کوئی نہ ہوگا اور اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. ان احادیث کے اندر واضح طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. نزول عیسیٰ یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کے برخلاف جاوید احمد غامدی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب نزول نہیں ہوگا. ان کا عقیدہ قرآن کے بھی صریح خلاف ہے اور حدیث مبارکہ کے بھی صحیح خلاف ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے. ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے. مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے. بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے. الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000
روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے۔ 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں۔ 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں، اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون کریں۔